خوشی کہاں تلاش کریں؟ خوشی کو تلاش کرنا ہے تو اپنے اندر تلاش کرنا ہے. تو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا ہم خوش ہیں؟ ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ ہم خوش اس وجہ سے نہیں کیونکہ ہمیں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ فلاں شخص اتنا اچھا کیسے کما رہا ہے، اور اس کے جو ہے وہ کتنی اچھی جاب ہے، ہماری نہیں. اور فلاں انسان جو ہے کتنا امیر ہے، اس کے پاس کتنی گھڑیاں، میرے پاس کیوں نہیں ہیں. وہ اتنا اچھا کیسے کھا رہا ہے، وہ اس کی اسکن اتنی گلوئی کیوں ہے، ہماری کیوں نہیں ہے. اس کے کتنے اچھے کپڑے ہیں، میرے کیوں نہیں. ہر وقت اگر ہم یہ سوچیں گے تو ہم خوش کیسے رہیں گے؟ آپ اپنے بارے میں اگر سوچیں گے نا کہ میں کیا چیز ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے آج کیا کھانا ہے، میں نے صبح کیا کھانا ہے، دوپہر کو کیا کھانا ہے، میں نے ایکسرسائز کیسے کرنی ہے، میں نے پہننا کیسے ہے، میں نے اوڑھنا کیسے، میں نے اپنے لائف سٹائل کو اور بیٹر کیسے کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو پریزنٹیبل کرنا ہے، خود میں نے کیسے کمانا ہے، میں زیادہ سے زیادہ ارننگ کو کیسے انکریز کر سکتا ہوں. آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے، دوسروں کے نہیں، مطلب کمپیریزن میں نہیں. جسٹ یہ کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں، اگر اپنے بارے میں اتنی اپنے آپ کو توجہ دیں گے نا جتنی آپ دوسروں کے بارے میں سوچ کے دے رہے ہیں، تو آپ کی انرجی بھی سیو رہے گی اور آپ کا کچھ اچھا بینیفٹ بھی ہوگا. اگر آپ نیگیٹو سوچتے رہیں گے تو آپ کی صحت بھی ڈیمیج ہوگی اور آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوگی. ایک اور کنسیپٹ کافی لوگ سوچتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے، وہ بہت امیر ہے، تو اللہ اس سے خوش ہے. ہمیں اللہ نے غریب بنایا ہے تو ہم جو ہیں اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے نفرت کرتے ہیں. یہ بہت بڑا مس کنسیپٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہیں. یہ بھی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ اصل میں آزما رہا ہے. بیسیکلی کیا ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اس کو اور کی تمنا ہے، اور کی تمنا ہے، اور ہو اللہ، اور اللہ، اور اس کے دل میں کیا ہوگا؟ سخاوت نہیں ہے. ہر ایک کی بات نہیں کر رہی، کچھ لوگوں کی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور دے اللہ، اور دے. بانٹنا نہیں انہوں نے. لیکن خوشی اصل میں بانٹنے میں اللہ نے رکھی ہوئی. آپ کو اگر کوئی خوشی ملی ہے، آپ اس کو آسانیوں کو بانٹنا شروع کر دو، ورنہ اللہ آپ سے چھین لے گا. اچھا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کیسے راضی ہے؟ آپ کیسے مطلب یہ جج کر سکتے ہو؟ اللہ اسے راضی ہے تو اسے دے رہا ہے. اللہ اسے آزما رہا ہو سکتا ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ دے رہا ہے، اس کی لالچ ختم نہیں ہو رہی، وہ پھر بھی شکر نہیں کر رہا. اللہ آپ کو بھی آزما رہا ہے کم دے کے. کیا آپ شکر کرتے ہو یا نہ شکری کرتے ہو کہ یا اللہ مجھے کچھ بھی نہیں دیا؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ آزما رہا ہے نا آپ کو. چاہے میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں. ایک دفعہ نا ایک جو ٹیچر ہے نا، اس کا ایک بہت ہی لاڈلا سا اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک ہے، اس نے نا ایک تندور پہ نا کچھ اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا اور ان کو نا اس کے پاس کچھ پیسے تھے تو اس نے سب میں بانٹنا شروع کر دیے. کسی کو 100 دے دیا، کسی کو 10 روپے، کسی کو 5 روپے، اور جو سب سے چہیتا اس کا اسٹوڈنٹ تھا نا، اس کو اس نے 1 روپیہ دیا. وہ تو جی بہت ناراض ہوا. اچھا، اس نے کہا کہ جاؤ، یہ جو پیسے میں نے تم لوگوں کو دیے نا، تم لوگ اس میں سے نا جاؤ کھا پی کے اس کو خرچ کر کے کل میرے پاس آنا. ٹھیک ہے. سب اگلے دن جو ہے وہاں اکٹھے ہو گئے. اب جس کو 100 روپیہ دیا تھا، گرما گرم تندور کے اوپر اس کو کھڑا کر کے نا اس نے کہا کہ جی حساب دو، تم نے کیا کیا خریدا. اب جس کے پاس 100 روپیہ تھا اس نے کہا جی میں نے سموسے بھی لیے، میں نے 10 کا یہ لیا، 10 کا وہ لیا، 5 کا یہ لیا، 1 کا یہ لیا. یہ حساب دیتے دیتے اس کے پاؤں تو جل گئے. مطلب وہ اتنا پریشان، جل کے وہ نیچے اترا. پھر جس کے پاس 50 تھے اس نے اپنا حساب دینا شروع کیا، وہ بھی لمبا ہو گیا، نیچے اترا. پھر جس کے پاس اینڈ پہ جس کو 1 روپیہ دیا تھا، وہ جلدی کھڑا ہوا، 1 روپیہ تھا، میرے بسکٹ لے لیا، نیچے اتر گیا. مطلب یہ ہے کہ وہ استاد کو پتہ تھا کہ میں نے کیا حساب ان کا لینا ہے. تندور پہ کھڑا کر کے اس نے حساب لیا. 100 روپے والے نے اتنا لمبا حساب دیا، اتنی دیر جلتا رہا. ٹھیک ہے، جس کے پاس 1 روپیہ تھا اس سے استاد پیار کرتا تھا نا. اس میں حکمت تھی. اس نے کہا جی مجھے 1 روپیہ، اور مطلب تم مجھ سے پیار نہیں کرتے، ٹیچر میرے سے پیار نہیں کرتا، مجھے 1 روپیہ دیا. لیکن وہ ٹیچر جو ہے نا اصل میں آزما رہا تھا. اسے پتہ تھا، اسے حقیقت کا پتہ تھا کہ میں نے اسے حساب لینا ہے. تو وہ 1 منٹ میں حساب دے کے فارغ ہو گیا. اصل میں کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں، کیونکہ جب روز حشر حساب ہونا نا، تب آپ کو پتہ چلنا ہے کہ آپ نے مال کہاں خرچ کیا. اچھا، ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں سٹوری کہ 2 بندے تھے. ایک تھا جس کو اللہ نے اتنا مال دیا، وہ ہر وقت شکر کرتا تھا. تو اس نے فرشتوں کو کہا یا اللہ، فرشتوں کا جو اللہ کو کہو کہ بس میرا نا رزق روک دیں، میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے اور نہیں چاہیے. دوسرا بندہ تھا جس کے پاس ایک مطلب صرف نا کپڑے تھے تن پہ اور کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا جو اللہ کہو مجھے بھی کچھ دے دو کہ میرا کوئی قصور ہے، میں دنیا میں آ گیا ہوں.
فرشتہ گیا, اس نے اللہ کو کہا کہ ایسے ایسے 2 بندے ملے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام بھیجا. تو اللہ نے کہا جو کہہ رہا نا میرا مال بند کر دو, اسے کہو کہ میرا شکر بند کر دو, میں تمہارا مال روک دیتا ہوں, میں تمہیں اور نہیں دوں گا. اور جس کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے نا, جا کے جس کے پاس صرف ایک مطلب قمیض اور ایک پاجامہ ہی تھا, اس کو کہو کہ یہ بھی کسی غریب کو دے دے تو میں تمہیں اور دوں گا. وہ فرشتہ گیا, فرشتے نے کہا جس کے پاس بہت مال تھا اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب میرا شکر کرنا بند کر دو تو میں تمہارا رزق روک دوں گا. اس نے کہا میں کیسے شکر کرنا بند کر دوں, جب اللہ نے مجھے اتنا کچھ پہلے ہی دے رکھا ہے تو میں شکر کرنا کیسے بند کر دوں. اس نے کہا جب تک تم شکر کرتے رہو گے تمہیں ملتا رہے گا, جو تمہارا رزق نہیں رک سکتا. اور پھر فرشتہ اس کے پاس گیا جس کے پاس ایک ہی سوٹ تھا, اس کو کہا جا کے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوٹ ہے نا, یہ جو تم نے پہنا ہوا ہے, یہ کسی غریب کو دے دو تو تمہیں میں اور دوں گا. وہ کہتا ہے چل میرے پاس یہ ایک ہی سوٹ ہے, وہ بھی میں کسی کو دے دوں, توبہ کر لے, پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا, میں یہ بھی دے دوں گا تو میں کیا کروں گا, اللہ نے مجھے دینا ہی کوئی نہیں, یہ ہے وہ نہ شکرا تھا. تو پھر اس کو اور کیسے ملنا تھا. بس یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو ملا اس پہ پہلے شکر کر کے دیکھنا اور ملتا جائے گا انشاءاللہ. تو آئی ہوپ آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.